لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے۔ کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ وقال تعالى في موضع آخر: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا،
اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پیارے نوجوانوں اور عزیز معصوم چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کے تیسرے پارے تلک الرسل، اس میں ایک سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں سے میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی. اس کے بعد دوسری آیت جو میں نے تلاوت فرمائی 16واں پارہ قال علم سورہ مریم. تو آپ پہلے تیسرے پارے والی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ پہلی اس آیت کا اگر ترجمہ سمجھ جائیں گے، جو 16ویں پارے کی میں نے آیت پڑھا اس کا ترجمہ سمجھنے میں آسان ہوگا اور مدد ملے گی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ. یاد کرو اے مریم، اس وقت کو یاد کرو، آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی بیٹے کے ذریعے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کوئی مرد نہیں چھوا. اللہ اکبر. قرآن دیکھو پیارے بھائیوں کتنا کنایہ انداز سے کہہ رہا ہے کہ حالانکہ مجھے کوئی شخص نہیں چھوا. اللہ. پھر فرشتے نے کہا قال کذالک، اسی طرح ہوتا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، نہ اسے باپ کی ضرورت پڑتی ہے نہ اسے کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے. جب اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے. تو پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میں پاک باز عورت ہوں، مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا. اللہ نے کہا، اللہ نے آپ کے لیے خوشخبری دی، آپ کو ایک لڑکا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس لڑکے کے ذریعے لوگوں کو دین پہنچانا چاہتے ہیں. اور اللہ نے کہا وہ بچہ ایسا ہوگا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بچہ ایسا ہوگا کہ گہوارے میں جھولے میں لوگوں سے بات کرے گا، اور اتنا عزیز ہوگا وہ بچہ، دنیا میں بھی پرمعزز ہوگا اور آخرت میں بھی اور لامحدود والی زندگی میں بھی، اور وہ ادھیڑ عمر میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا. حضرات، میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا تھا، اس کا بقیہ گزشتہ جمعہ الحمدللہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون، ان کی کیا خواہش تھی، وہ کس کی نظر مانی تھی، مسجد اقصیٰ کے لیے کس کی ضرورت تھی، اور وہ بعد میں جب حمل میں آئی
مریم علیہ السلام پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی. وہاں رنگ برنگ کے پھل جو آپ کے پاس آتے تھے، الحمدللہ آپ سبھی حضرات بخوبی اس واقعے سے واقف ہیں. میں آگے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہونے کے بعد پہلے ہی یہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، تلاوت کرنے والی تھی، شکر گزار تھی. اللہ ان کو بے موسمی پھل کھلاتے تھے. ان کی عبادت کے، ان کی کرامتوں کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا. لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے دور دور سے آتے. جب حضرت مریم علیہ السلام ایک حد تک بڑی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا، اے مریم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹے کی خوشخبری دینے والے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام پاک باز تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، تلاوت کرنے والی تھی، تہجد گزار تھی. اس خاتون نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتے نے کہا ہاں پیدا ہوگا، اللہ پیدا کرے گا. اسی کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو دوسری آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے. حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئی، اس کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کو اللہ لڑکے کی دولت سے نوازنے والا ہے. جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ میں حاملہ ہوں، چلو ایک ایسی جانب چلے جہاں لوگ نہ رہتے ہیں. جب ان کے پاس فرشتہ آیا، انہوں نے کہا اے تم کیوں میرے پاس آئے ہو؟ فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، فرستادہ ہوں. اللہ نے کہا مجھ کو آپ پر پھونک مارنے کے لیے، وہ پھونک مارنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر تم خدا ترس آدمی ہو، خدا سے ڈرنے والے ہو، یہاں سے چلے جاؤ. اور میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں اچھی عابدہ زاہدہ نیک عورت ہوں. تو فرشتہ جو ہی پھونک مارنے لگتا ہے، اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا اور وہ لوگوں سے دور چلی جاتی ہے تاکہ لوگ ان سے زیادہ پوچھ تاچھ نہ کریں. جب حضرت مریم علیہ السلام ایک جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر درد سہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ اتنا زیادہ درد ہے، کاش کہ یہ میں درد دیکھنے سے پہلے میری موت آ جاتی. فرشتے نے کہا اے مریم تم اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم اپنے پیروں کے نیچے دیکھو، اللہ آپ کے لیے چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کا جو درخت ہے وہ اس ٹہنی کو پکڑ کر ہلاؤ، آپ کے لیے تازہ کھجوریں گریں گی.
تو الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات دنیا میں تشریف لا چکی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، لوگوں میں یہ طرح کی بے معنی پھیل گئی کہ مریم دیکھو پہلے کتنا عابدہ تھی، زاہدہ تھی، تلاوت کرنے والی تھی، اللہ کے پاس کیسے مانگنے والی تھی، آج دیکھو یہ کیسا بدنما کام کر کے آئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ لڑکا پیدا ہو گیا اس کے پاس۔ اللہ نے پہلے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ جب بھی تم کسی انسان کی نظر تم پر پڑے، اگر وہ بات کرنا چاہے تو کہہ دو کہ میں روزہ ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پہلے کی شریعتوں میں غالباً بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا پیارے بھائیوں کہ جو آدمی روزہ رکھتا تھا وہ صبح سے ہی شام تک اپنی بات کلام سب بند کر دینا تھا۔ شکر کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کتنی آسانی پیدا فرمائی کہ ہم روزہ رکھ کر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے جو دیگر کام ہیں اس کو بخوب انجام دے سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے پیارے بھائیوں، جب کوئی بندہ گناہ کرتا رات کے وقت اس کے دروازے پر لکھا رہتا کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں رات کے فلاں پہر میں اس نے گناہ کیا ہے۔ اور بھی سخت احکام یہ ہوتا کہ پیشانی پر لکھا جاتا تھا کہ فلاں بندہ نے فلاں کے ساتھ اس طرح گناہ کیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ تخفیف کی کہ میرے اے اللہ امتی بہت کمزور ہے، آپ ان سے اتنے سخت احکام نہ لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے وہ سارے سخت احکامات کو ہٹا دیے پیارے بھائیوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام روزہ رکھ لی، اللہ اکبر، چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کے 16ویں پارے میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں نے مریم کو برا بھلا کہنے لگی، کہے تو بدکار عورت ہے، تو فاحش عورت ہے، لیکن اس گود کے بچے نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور جب تک میں دنیا میں رہوں گا نماز کی طرف بلاؤں گا، زکوٰۃ کی پابندی کی طرف تمہیں بلاؤں گا، اور میں جب تک باحیات رہوں گا اپنے ماں کا فرما بردار رہوں گا۔ اللہ مجھے نہ ظالم پیدا کیا نہ جبار پیدا کیا، سلام ہے میرے اس دن پر جب میں پیدا ہوا، سلام ہے اس دن پر جب میں مروں گا، اور سلام ہے اس دن پر جب کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ قال انی عبد اللہ، کہا اے وہ لوگوں جو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا لڑکا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کے لیے کسی کو جنا گیا۔ اللہ نے صاف طور سے واضح انداز میں یہ ارشاد فرما دیا، میرے لیے نہ لڑکا ہے نہ مجھ سے کسی اور کو جنا گیا۔ لیکن دوستوں عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے، عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لڑکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا سخت گناہ حضرات، یہ اتنا بڑا سخت گناہ کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین کے اندر یہ لوگ دھس جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے کر رکھا ہے۔ تو پیارے دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نہ میرے فرزند ہیں، نہ ان سے مجھے کوئی اور لینا ہے، وہ اکیلے تنہا ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہاں بغیر باپ کے ہیں۔ یہ بات بھی تو ہے، جب دنیا پیدا ہوئی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امی جان حضرت حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی؟ بغیر اس کے پیدا ہوئی، نہ ان کے لیے شادی کا کوئی ذریعہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو کر پھونک مارے تو حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرشتے نے جب ایک پھونک مارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس عقیدے کو لے کر عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ یہودی جو کرسچن ہیں اس زمانے میں، پہلے وہ ایک زمانے میں صحیح جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل دیا تھا اس میں شریعت کے احکامات تھے، قوانین تھے، لیکن لوگوں نے اس میں حد گردی کی، اپنے حصے میں جو سمجھ میں آیا اس کو لے لیا، جو قوانین سخت دکھے اس کو چھوڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو عیسائیوں نے یہ بتا لیا، اللہ نے جا بجا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے مجھ سے عیسیٰ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ خود اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق وہ لوگ کافر ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں عیسیٰ بن مریم خدا کے بیٹے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اے لوگوں میرا پروردگار آپ کا پروردگار اور صبح قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پیارے دوستو، بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے کی حالت میں بات کر کے دکھائے۔ اللہ کا کیا عجیب نظام ہے پیارے بھائیوں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور دیگر وہ چند خوش نصیب بچے ایسے ہیں بچپن کی حالت میں بات کیے، ان کا بھی تذکرہ سماعت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بھی ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جو بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی دی، چھوٹے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ایسی حالت میں اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے بات فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور قصہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عزیز مصر کہیں باہر گیا تھا بازار کی طرف، محل کے اندر زلیخا تھی، زلیخا نے چاہا کہ میں کسی طرح یوسف کو اپنا لوں، اس وقت قمیص پھٹ جاتی ہے، بہتان یہ لگتا ہے کہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن اللہ اکبر اس وقت بھی ایک چھوٹا بچہ ایسا تھا، اس نے گواہی دی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نہیں پھاڑے ہیں۔ اور اسی طرح دوستو علامہ ابن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 7 ایسے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بچہ اپنی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک بہت بڑا ظالم آیا، اس نے کہا، اس والدہ نے کہا اے اللہ میرے اس لڑکے کو اس جیسا بنا دے۔ اس دودھ پیتے بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس طرح مت بنانا۔ پھر اور یہ ساری باتیں دوستوں یہ بخاری شریف کا نچوڑ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے، جو نہ ہونا وہ اللہ کر کے دکھائیں گے، ہم جو نہیں کرتے وہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح یہ ماں کو انگار میں ڈالا جا رہا تھا، لوگ افسوس کر رہے تھے کہ وہ جا رہی ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ناحق ہے،
لیکن اس کے چھوٹے بچے نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں یہ برحق ہے، تو اس کی گواہی سے اس ماں کو بچا لیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے گواہی دے رہے تھے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر ہوں، مجھے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لوگوں میں چہل پہل کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا، لوگوں کو شریعت کی طرف بلایا، تو لوگ جو خوش نصیب تھے ان کی جماعت میں آ گئے، اور جو بدماش قسم کے لوگ تھے وہ آپ کے قتل کے در پر ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، کیونکہ عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم ان کے بیٹے ہی کو قتل کر دیں۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کرسمس ڈے جب آیا تھا 25 دسمبر کو، یہ عیسائی لوگ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، ہمیں اس سے روکا گیا۔ وہ جو بناتے ہیں ان کو صحیح، لیکن ہمیں ہماری جو شریعت کہہ رہی ہے، ہمیں قرآن جو تعلیم دے رہا ہے اس پر چلنا ہے۔ ان کو ان کا مذہب پیارا، ہم کو ہمارا مذہب پیارا۔ تو پیارے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں ایک طویل زمانہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح لوگ جو مجھ پر ایک غلط عقیدہ ثابت کر رہے ہیں میں اس کو صحیح کر کے دکھاؤں۔ بہت کوشش کیے، لیکن سارے لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے خوش نصیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے فرد ہے جو 1,24,000 انبیاء میں سے یہ نبی جو صحیح سالم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس طرح کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے ڈر پر ہو گئے کہ آپ کو پھانسی دے دیں گے، آپ کو سولی دے دیں گے۔ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ سامنے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے تھک جاتے ہیں، پھر بھی یہ ظالم لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں، ایک مکان آتا ہے، مکان کے اندر آپ چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر جاتے ہیں، وہ پہلا شخص جو آپ کے در پر تھا، جو آپ کا جانی دشمن تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح عیسیٰ کو پکڑ کر قتل کر دوں۔ جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان کے اندر، اس گھر کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر لے لیا، اور وہ شخص جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ میں کسی طرح عیسیٰ کو قتل کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے حضرت عیسیٰ کا فیس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اس آدمی کے اندر منتقل کر دیے۔ پیچھے ایک جماعت آ رہی تھی، انہوں نے یہ سوچا چلو ہم آگے جائیں گے۔ جب اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس آدمی کو دے دیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، لوگوں نے کہا نہیں یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آخر کار ان کو سولی دے دی گئی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، جب اس آدمی کو، جب اس راہب کو سولی دے دی گئی تو اللہ نے پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ فیس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ صورت اٹھا لی آسمان پر۔ پھر یہ معمول جو آدمی تھا وہ رہ گیا، سارے لوگ افسوس کرنے لگے۔ تو یہاں پر دوستو، حضرات مفسرین اکرام
تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متوفی کا اس کے معنی آتے ہیں لینے کے، وفات کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت، روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ایک تفسیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھانسی پر نہیں چڑھایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سالم اوپر آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ آپ قرب قیامت کے قریب صحیح سالم فجر کے وقت آئیں گے، اور اس وقت دجال کا دورہ رہے گا۔ دجال اپنے تشدد سے، اپنے ظلم سے، وہ لوگ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہوگا، وہ لوگوں پر سخت سے سخت احکامات نافذ کرتا رہے گا۔ ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک امتی، آقا کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا میں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس طرح اتریں گے کہ یہاں ایک فرشتہ آپ کے کندھے کو پکڑے گا اور ایک فرشتہ یہاں پکڑے گا، آپ نیچے اتریں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غسل کر کے آ رہے ہیں، فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھرتے ہیں، چلتے ہیں، اور دجال کا سب سے پہلے خاتمہ کرتے ہیں۔ دجال بچنا چاہتا ہے، دجال کے ساتھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں جھاڑوں کو زبان دیتے ہیں، دیواروں کو زبان دیتے ہیں۔ زبان دیوار یہ کہتا ہے، جھاڑ یہ کہتا ہے، اے عیسیٰ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے عیسیٰ میرے پیچھے دجال کا ماننے والا چھپا ہے، اس کو تم قتل کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے باغی لوگوں کو، شر پسند لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ماحول ہوگا کہ ساری دنیا مسلمانوں سے بھر جائے گی، ساری دنیا میں اللہ کا بول بالا ہوگا، ساری دنیا مسلمانوں سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد پیارے دوستو قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی، میں سمجھتا ہوں اللہ نے کسی اور نبی کو اتنی طاقت نہیں دی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے، اللہ کا نام لے کر اڑ جا تو چڑیا اڑ جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور نابینا لوگ زیادہ رہتے تھے۔ جیسے ہی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ کیا تھا، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے آنکھوں پر اس کی آنکھیں آ جاتی، وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ اور کوئی لوگ ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تو صحیح درست ہو جاتا۔ اسی طریقے سے دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے، اچانک قبرستان راستے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کا نام سے کھڑے ہو جا۔ وہ مردہ جس کو دفن کیے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ قبر کے احوال کیسے ہیں، قبر کے اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا اگلی جمعہ آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دن دیے ہیں یہ بہت بڑے دن ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ الوقت اثمن من الذهب والفضة، ہمارے پاس جو وقت ہے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ پوری دنیا مل کر دوستو ہمارا وقت ایک سیکنڈ جو آگے چل گیا
پوری دنیا یہ کوشش کر لے کہ کسی طریقے سے وہ ایک لمحہ، وہ ایک لحظہ، وہ ایک سیکنڈ کو پیچھے لائے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ عظیم وقت ہے دوستو، یہ وقت کے ذریعے ہم اچھے بن سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ہم اس وقت کے ذریعے آگے جا سکتے ہیں، ہم اس وقت کے ذریعے اولیاء کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، ہم اس وقت کے ذریعے ولی بن سکتے ہیں، قطب بن سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے کہا میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک برف بیچنے والے نے کہا اے وہ لوگوں، میرا سرمایہ برف ہے، یہ دھیرے دھیرے پگھلتا جا رہا ہے، تم اس کو جلد خرید لو ورنہ میرا گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس اللہ والے نے کہا ہماری عمر بھی ایک برف کی طرح ہے، اگر ہم اس برف سے کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہ کامیابی ہمیں خوش نصیبی کا پروانہ لے کر آئے گی، لیکن اگر ہم اس برف سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو برف پگھل جائے گا۔ زندگی بھی اسی طرح ہے پیارے بھائیوں، آپ کی زندگی اچھی ہے، آپ اپنی زندگی کو سنوار کر کے نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، قرآن شریف پڑھنے کے ذریعے، نوافل پڑھنے کے ذریعے آپ ایک اچھا کامل انسان بنا سکتے ہیں۔ یہ جو کل دل سال بدلنے والا ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے دوستو۔ ہمارا سال تو محرم الحرام سے شروع ہو گیا، الحمدللہ سارے صحابہ ایک جگہ متفق تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین مقدس ہونے کے باوجود سال کی خوشخبری نہیں دی۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائی ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ ایک ایمان والا بندہ ہیپی نیو ایئر نہیں کہہ سکتا، ہیپی نیو ایئر نہیں کہہ سکتا دوستو، اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر ہم بھی اس طرح کہیں گے گویا کہ ہم عیسائی مذہب میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسی سے اس کو اٹھائے گا۔ تو پیارے دوستو یہ ہیپی نیو ایئر جو آ رہا ہے بہت بڑا دوستو اللہ کو سخت ناراض کرنے والا دن آ رہا ہے۔ اللہ کا غصہ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اسی وقت عذاب دے کر آ دے، لیکن آپ جیسے بندوں کو دیکھ کر آپ کے اندر کوئی ولی ہے، آپ کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا ہے، ایسے نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر اللہ عذاب کو روک لیتے ہیں۔ کیونکہ دوستو یہ 21 دسمبر کی رات کو اتنا گناہ ہوتا ہے۔ الامان الحفیظ ہر آدمی، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہونے والے گناہ کو ختم کرے۔ پیارے دوستو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس موٹی بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا ایمان والا بھائی ان کی محفلوں میں شامل ہو جائے۔ آپ کا سال شروع ہو گئے محرم سے، آپ کو دعوت دیں گے آپ ہماری مجلس میں آئیے، آپ مت جائیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ہمارا سال جو ہمیں دیا ہے بہت عزیز ہے دوستو، ہمیں یہ افسوس کرنا چاہیے کہ 1 سال ختم ہو گیا، میری زندگی کا 1 سال ختم ہوا، میں موت کے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ میں پچھلے سال کتنے نمازیں پڑھا تھا، اس سال مجھے نمازوں کی پابندی زیادہ کرنا ہے، میں پچھلا سال غفلت سے گزار دیا، اس سال اچھا گزاروں گا کر کے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے دوستو کہ پچھلا سال تو گزر گیا، آنے والے سال میں ہمارا ایک عزم ہو، ہمارا ارادہ ہو، میں اور بھی زیادہ نمازیں پڑھوں گا اور بھی زیادہ تلاوت کروں گا، اس طرح کا ایک معمول بنائے دوستو۔
اور دعا کرتے رہیں کہ اسرات میں ہونے والے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ایک کامل ایمان والا بنائے، پکا سچا مسلمان بنائے اور کامل شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے